السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بزم تھانوی پر۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی نور اللہ مرقدہ کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بڑی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ دعائے مغفرت کا مسئلہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرمت کے تعلق سے حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی اہم وضاحت اور ان کا بیان سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے۔ جو ایک طویل بیان ہے، اس کو بہت مختصر انداز میں تحریری شکل میں لکھ کر کے ایک پیغام ہم اپنے یوٹیوب پر شیئر کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اس کو بغور سنیں۔ ناظرین کرام، مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے انتقال کے بعد دو بحثیں سامنے آئی۔ پہلی یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے یا نہیں، اور دوسری ان نظریات کے بارے میں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سخت تنقید کی گئی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ دعائے مغفرت نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرمت اور ان کے مقام کا تحفظ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام کا احترام دین کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے، اور ان کی شان میں گستاخی کو معمولی اختلاف رائے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے حدیث کہ مردوں کو برا نہ کہو، لا تسبوا الاموات، اور اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کرو سے استدلال کیا، لیکن علماء نے واضح کیا ہے کہ یہ ممانعت ذاتی عیوب کے بیان سے متعلق ہے، نہ کہ کسی گمراہ کن نظریے یا اعتقادی غلطی کی وضاحت سے۔ اسی لیے اہل بدعت یا گمراہ کن افکار سے لوگوں کو خبردار کرنا ہمیشہ علماء کا طریقہ رہا ہے۔ اور پھر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر مردوں کو برا نہ کہو اور اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کرو، اگر یہ صحابہ کے بعد کسی آدمی پر فٹ بیٹھتا ہے تو صحابہ کے بارے میں بھی تو فٹ بیٹھتا ہے کہ مردوں کو برا نہ کہو اور اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مولانا سلمان ندوی مرحوم کی علمی صلاحیتیں، عربی زبان پر عبور اور دیگر خدمات اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن کسی شخصیت کے علمی کمالات اس کی ہر رائے کو درست ثابت نہیں کرتے۔ جہاں خیر اور بھلائی ہوگی اسے تسلیم کیا جائے گا، اور جہاں غلطی ہوگی اسے دلیل کے ساتھ غلط کہا جائے گا۔ جہاں تک دعائے مغفرت کا تعلق ہے تو چونکہ کسی معتبر دارالفتہ نے ان کی تکفیر نہیں کی، اس لیے وہ مسلمان تھے، اور مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ امید کی جانی چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان غلطیوں سے توبہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی وہ تحریریں، تقاریر اور بیانات اور خطابات جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں غلط نظریات موجود ہیں، انہیں مزید عام نہ کیا جائے تاکہ وہ افکار آگے نہ پھیلیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام ایمان کا جز لا ينفک ہے، اہم تقاضا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کو معمولی اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ مرحوم کی علمی خدمات اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر غلط نظریات کی تائید بھی نہیں کی جا سکتی۔ چونکہ ان کی تکفیر نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی غلطی اور سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، معاف فرمائے، اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، حق کی پہچان اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔